بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے جو ذکر ہے اس کے فضائل۔ ذکر سے مراد ہے آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمہ شریف کا ورد بھی کر سکتے ہیں، آپ درود شریف کی تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کلام الہی قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی آپ ایزی سمجھیں، جو آپ کو ایزی لگے، فارغ ٹائم میں اس کو اپنے ٹائم کو کامیاب بنانے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ ذکر اذکار کریں۔ اس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ غافلین کے اندر جو ذکر کرنے والا ہے اس کی بڑا اجر ہے۔ غافلین سے مراد ہے ہماری مائیں بہنیں ہمسایوں کے گھر جاتی ہیں، شادی غمی پہ جاتی ہیں، یا کہ اور مرد حضرات اکٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی محفل میں، اگر وہاں دنیا دار زیادہ ہیں یا کہ دوسری گپ شپ زیادہ چل رہی ہے، یا کہ غافل سے مراد ہے کہ وہ نماز کی طرف سستی کر رہے ہیں یا کہ ذکر اذکار نہیں کر رہے، تو ان کو غافل کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ غافلین میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو وہاں ایسی محفل میں جا کر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا دل ہی دل میں، یعنی پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار پڑھ رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ غافلین میں سے ایسا بندہ ہوگا کہ جو ایسے اعمال کرے گا کہ جس کا فائدہ ان کو ہوگا۔ تو جو غافلین کی مجلس میں ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث ہے، فرمایا ہے کہ ایسا ہے کہ جو خشک درخت ہوں اور خشک درختوں کے درمیان ایک ہرا درخت ہو۔ خشک درخت سے مراد غافلین جو ذکر نہیں کر رہے، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے کہ جنگل خشک ہوا ہو یا کہ درخت خشک ہوئے ہوں، سارے خشک درختوں میں ایک نمایاں درخت جو سایہ دار، گنا دار، پھل دار، پھول دار ہے، وہ دور سے نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس محفل میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک درختوں میں ایک ہرا درخت ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص غافلین کی مجلس میں ذکر کرتا ہے، کسی قسم کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ اندھیرے گھر میں ایک چراغ، یعنی اندھیرا گھر ہو، اس کے اندر آپ لائٹ جلائیں یا چراغ جلائیں، اس کی روشنی منفرد نظر آتی ہے، اور اس کی پورے اندھیرے میں وہ روشنی جو ہے نمایاں نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ غافلین کے اندر جو غافلین کی محفل میں کوئی اگر ذکر کرتا ہے تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے اندھیرے گھر میں ایک چراغ۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسری حدیث سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تیسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بازار میں بندہ ہے یا بندی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ ذکر کرتا ہے، بازار کے اندر جاتے ہوئے کوئی شاپنگ کرنے لگ گیا یا کہ وہاں سے راستہ اس کا جاتا ہے وہی بازار کی طرف سے ہے، وہ اس نے گزر کے آگے کسی کام جانا ہے، تو جو شخص مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ بازار کے اندر ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں اس کے برابر اللہ پاک اس کو نیکیوں سے نوازتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، بازار میں بھی ذکر کرنا چاہیے، اور چوتھا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ چوتھا کلمہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، لہٰذا چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اور باقی آپ جو تسبیحات ہیں وہ آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ غافلین جو ہے، غافلین کی محفل میں جب کوئی ذکر کرتا ہے، ایک اور جگہ پر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسے شخص پر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، غافلین کی محفل میں جب کوئی ذکر کرتا ہے، اللہ پاک دنیا کے اندر جتنے بھی حیوان ہیں اور انسان ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس پڑھنے والے کے کھاتے میں اجر ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، شمار کریں کتنے جانور ہیں، کتنے انسان ہیں، تو اس کے برابر نیکیاں صرف آپ نے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف ہو گیا، جو بھی آپ ایزی سمجھیں اور وقت کی مناسبت سے سمجھیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو کمال کی چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے غافلین کے اندر، غافلین سے مراد آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک گھر کے اگر 8-10 فرد ہیں، 8-10 افراد ہیں، اس میں سے ایک یا دو نمازی خدا نخواستہ، باقی نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، تو وہ بھی غافلین کی محفل ہی ہے۔ فرمایا جو غافلین کی محفل میں اللہ کا ذکر دل میں کرتا ہے اور دل میں کرتا رہتا ہے، نماز کے علاوہ، تہجد کے علاوہ، یا کہ روزہ رکھنے کے علاوہ، یا کہ
حج بیت اللہ ادا کرنے کے علاوہ مقصد فارغ ٹائم میں اگر کسی ایسی محفل میں وہ گیا کہ جہاں غافلین بیٹھے ہیں جو دنیاوی باتوں میں مگن ہیں، اگر دل ہی دل میں اس نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، جاری رکھا، تو فرمایا اللہ پاک موت سے پہلے اس عابد کا، اس ذاکر کا، اس ذکر کرنے والے کا جو جنت میں محل ہے، وہ دنیا میں مرنے سے پہلے اس کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ ذکر کرنے والے کا، غافلین کی محفل میں ذکر کرنے والے کا، اللہ پاک جو جنت میں اس کا مقام ہے، جو اس کا محل ہے، وہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے وہ لازمی دیکھے گا خواب کی صورت میں کہ اللہ پاک نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے، میرا رزق کھا کے میری ہی عبادت کرنے کے صلہ میں، میرا رزق کھا کے میری دی ہوئی آنکھیں، میرے دیے ہوئے کان، میرے دیے ہوئے ہاتھ، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود آپ نے میرا ذکر کیا، تو اللہ پاک وہ دنیا میں دکھا دیں گے، مرنے سے پہلے زیارت کرا دیں گے اس ذاکر کی، اس ذکر کرنے والے کی جو غافلین کی محفل میں ذکر کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ اور میں انشاءاللہ غافلین کی محفل میں، اکیلے میں، اللہ والوں کی محفل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ حافظ۔